حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دینی پیر نوں جے میرے سر دا سائیں مرے میں بکرا دینی پیر نوں جے میرے سر دا سائیں مرے ہٹی سڑے جتے دیوانت بلے ہٹی سڑے کراڑ دی جتے دیوانت بلے پانچ ست مرن گوانڈنا تیرے دیاں نو تاپ چڑھے پانچ ست مرن گوانڈنا تیرے دیاں نو تاپ چڑھے کتی مرے فقیر دی تے جیڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے کتی مرے فقیر دی تے جیڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے تو حافظ صاحب اس میں کہتے ہیں کہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. تو پنجابی شاعر جو صوفیہ اور شاعر گزرے ہیں وہ اکثر مؤنث یا فیمیل ورژن میں ہی اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ان کی پوئٹری زیادہ فیمیل ورژن میں ہے. تو جٹی کا مطلب ادھر انسان ہے، انسان اپنے رب سے مخاطب ہے. حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے کہ اے اللہ میں
آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بکرا دینی یا پیر دا جے میرے سر دا سائیں مرے۔ اے اللہ میں تیری راہ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، جے تو میرے نفس امارہ کو مار دے، جے تو میرے نفس امارہ کو مار دے۔ سر دا سائیں، نفس امارہ۔ تو اس میں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب کے اس پیغام کو آپ سمجھیں کہ اے اللہ میں آپ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں، جے تو میرے نفس امارہ کو مار دے۔ اگلا مصرع ہے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے۔ ہٹی میرا دل، اس کو جلا دے، دیوا نت بلے۔ اس میں دنیاوی خواہشات ہیں جو ہر وقت پنپتی ہیں، ہر وقت دنیاوی خواہشات جنم لے رہی ہیں، تو اس کو جلا دے دنیاوی خواہشات کو۔ تو ہٹی سڑے قرار دی، تو جو دل میں دنیاوی خواہشات جنم لے رہی ہیں، اے اللہ اس کو جلا دے، اس کو ختم کر دے۔ اور اگلا ہی مصرع اس کی کنٹینیوٹی میں، اسی کا تسلسل ہے کہ 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاب چڑھے۔ تو گوانڈنا کیا ہے؟ یہ دنیاوی خواہشات ہیں کہ میں یہ پلازا لے لوں، یہ بڑی گاڑی لے لوں، یہ بینک بیلنس بن جائے، یہ میں فلاں لے لوں، فلاں لے لوں۔ کون سی دنیاوی خواہشات؟ ناجائز دنیاوی خواہشات، اور ایسی دنیاوی خواہشات جن کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں۔ تو اے اللہ ان دنیاوی خواہشات کو بھی ساتھ ختم کر دے۔ 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاب چڑھے۔ اس سے آگے کہتے ہیں حافظ صاحب کہ کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے۔ کتی کیا ہے؟ کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے۔ کتی کیا ہے؟ یہ بھی میرا اندر ہے۔ ٹاؤں ٹاؤں کیا ہے؟ یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے، یہ غیبت ہے۔ تو یا اللہ یہ میرے دل میں جو یہ حسد ہے، یہ غیبت ہے، یہ کینہ ہے، یہ دنیاوی خواہشات ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کو بھی ختم کر دے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ میری دنیاوی خواہشات ختم ہو جائے گی، یہ میرا بغض، کینہ، حسد، غیبت، یہ سب کچھ جب ختم ہو جائے گا تو سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے۔ تو دل صاف ہو جائے گا، دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ تو وچ مرزا یار پھرے۔ مرزا کیا ہے؟ مرزا اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر میرے دل میں کیا ہوگی؟ صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ تو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو جس دل میں اللہ کی ذات ہو جائے، اللہ ہی بس جائے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات بس جائے، تو وہاں پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ پھر اپنے پیاروں پہ آزمائش ڈالتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اور اس مشکل میں بھی آگے آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حافظ صاحب کی اس پیغام کو مجھے آپ سب تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔